إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر صحابہ اکرام کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہے کہ صحابہ اکرام، یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کے اندر سارے صحابہ شامل ہیں. وہ اہل بیت بھی ہیں اور دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ میں شامل ہیں. یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار، بیٹیاں، ان کو اہل بیت، اہل خانہ کہا جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح صحابہ اکرام کے شان کو مانتے ہیں، ان کے مقام اور عظمت کو جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں اہل بیت کے شان کو بھی ماننا چاہیے اور ان کے عظمت و مقام کو بھی ماننا چاہیے. آج میں آپ کے سامنے
صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسے حوالے دینا چاہتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکیں کہ صحابہ اہل بیت ایک مخصوص جو اصطلاح ہے اہل بیت، ان کے درمیان بڑی محبتیں تھیں، ان کے آپس کے بڑے گہرے تعلق تھے۔ یہ تو بعد میں آ کر ان کے تعلقات کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور انشاءاللہ ناکام کوشش ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت کے تعلقات کو توڑنے کی، کیونکہ یہ جو ان کا تعلق تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں محبت ڈال دی۔ ان کی محبت کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی صحابہ اکرام کی شان موجود ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں تو ہر پارے کے اندر صحابہ اکرام کی شان موجود ہے۔ اگر محمد عربی علیہ السلام کے فرمان کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے بھی صحابی کا نام ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی صحابہ کی شان ہوتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی صحابی ہوگا، کوئی نہ کوئی اہل بیت کا شخص ہوگا جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہوگا، اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر نبی علیہ السلام کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ فرماتے ہیں انصار سے محبت کرو، کبھی آپ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، کبھی آپ فرماتے ہیں حسنین سے محبت کرو، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ مہاجرین سے محبت کرو۔ یہ مقام، یہ شرف، یہ فضیلت صحابہ کو اور اہل بیت کو پیارے رب کریم نے بھی دیا ہے اور محمد عربی علیہ السلام نے بھی یہ مقام دیا ہے۔ آتے ہیں صحابہ اکرام میں سے جو اہل بیت ہیں۔ ہم اہل بیت اور صحابہ اکرام کو الگ نہیں کر سکتے، ان کی شان کچھ احادیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ ایک درود تو وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں اور سارے ہی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ یہ درود اور ایک اور الفاظ سے بھی درود ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام اس صحابی کو فرماتے ہیں، اے میرے صحابی آپ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، اور پھر آگے فرمایا وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے اندر کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے درود۔ اس درود کے اندر نبی علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اولاد کا تذکرہ کیا گیا اور بیویوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ازواجہ، اللہ پیغمبر کی بیویوں پر رحمت نازل فرما، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھلایا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وہ ذریت ہی، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی رحمت نازل فرما۔ یہ پیارے محمد عربی علیہ السلام نے درود سکھلایا ہے، جس درود کے اندر آپ نے اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو ساتھ بیان کیا ہے، الگ قرار نہیں دیا۔ ان کا تعلق ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کی رفاقتیں ہیں، ان کے ازواجی تعلقات جو محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ازدواجی تعلقات کو بھی مد نظر کرتے ہوئے آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں بتلائی ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی، جو اولاد ہیں، جو لختے جگر ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو عطرت ہے، ان کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی رحمتوں کی دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے شان کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔ یقیناً ان کا مقام ہے، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی عظمتوں کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری جو معتبر کتابیں ہیں، اہل سنت کی جو بھی معتبر کتابیں ہیں، ان سب کے اندر آپ کو اس طرح کی روایتیں ملیں گی اور صحابہ کا شان بھی ملے گا، اور اہل بیت کی شان بھی ہر باب کے اندر، ہر کتاب کے اندر، ہر فضائل صحابہ کے اندر ملے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذکرکم لوگو، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا، میرے اہل بیت جو ہے ان کا خیال کرنا، ان کی عظمت کو جاننا، ان کے مقام کو جاننا۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر آتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے شان کو مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی مجموعہ فتاوی لابن تیمیہ، جو ان کی بڑی معروف کتاب ہے، 56 جلدوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی کو نقل کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اما من قتل الحسین وأعان على قتله ورضي بذلك، فرمایا کہ وہ شخص جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور اس کے قتل میں مدد کی اور ان سے راضی ہو گیا، یعنی جو ان کی شہادت ہے اس پر راضی ہو گیا کہ ان کو شہید کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے، اور اس کی مدد کرنے والا جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کی مدد کرنے والا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے اور انسانوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری کائنات کی انسانیت کی لعنت ہے، جس نے سیدنا حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے، جس نے ان کو شہید کیا ہے۔ ان پر اتنی بڑی لعنت کس نے کی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ جس نے بھی سیدنا حسین کو شہید کیا ہے اس کے بارے میں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنتی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن اور حسین دونوں بھائی، فرمایا کہ یہ شہداء جو جنت کے اندر شباب ہیں، جوان ہیں، ان سب کے سردار ہیں۔ حسن و حسین سب کے سردار ہیں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ محمد عربی علیہ السلام، اور محمد عربی علیہ السلام کے ہم بھی امتی ہیں۔ جو مقام انہوں نے دیا وہی مقام ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا یہ مقام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، نواسہ رسول ہیں، اور ان کے مقام کو ہم انشاءاللہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے، حسنین سے میں محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور اے اللہ ومن احب، جو بھی ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور انشاءاللہ ہم ان دونوں ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مقام اللہ تعالی ہمیں بھی دے گا کہ اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کرے گا جس طرح ہم حسنین سے محبت کرتے ہیں، اور محمد عربی علیہ السلام کے خاندان سے ہماری محبت ہے، آپ کے اہل و عیال سے ہماری محبت ہے۔ جس طرح ہم نے محبت کی ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اس طرح کسی نے محبت نہیں کی۔ ان کی سیرت پر چلنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے آج اگر دیکھا جائے تو انہی کی طرح نماز پڑھنے والے، انہی کی طرح دانے دینے والے، انہی کی طرح عبادتیں کرنے والے، اعمال کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، صدقات کرنے والے، خیرات کرنے والے عمل کی دنیا میں اگر اترتے ہیں تو حسنین جیسی عبادتیں کرنے والے انشاءاللہ ہمارے اندر موجود ہیں، لوگ جو اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو حسنین سے محبت کرتا ہے، اگر صحیح معنی میں محبت ہے تو اس سے رب کریم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محمد عربی علیہ السلام کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
آپ فرماتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو انشاءاللہ محمد عربی علیہ السلام اصل دوست کا معنی محبت ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جتنا گہرا تعلق ہو، جتنی گہری محبت ہو تو وہ دوستی میں چلی جاتی ہے۔ جس طرح ہماری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی طرح ہم جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی جان کر، اہل بیت جان کر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے مقام کو جانتے ہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت ہے، آپ کے اہل بیت ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا علی ہمارے دوست ہیں، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست مانتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ، اسی طرح نبی علیہ السلام جس طرح اہل بیت کی شان میں نے بیان کی، 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ اہل بیت کی شان نبی علیہ السلام کی زبانی ہے۔ اب صحابہ اکرام کی شان بھی سن لے، جس طرح آپ نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا، اسی طرح صحابہ اکرام کی شان کو بھی بیان کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضهم الله۔ فرمایا کہ یہ انصاری جو صحابہ ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہے، جو انصار سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، جو ان سے میرے مدینہ کے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ بھی ان سے نفرت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بھی محبت کا اظہار کیا۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت نہیں کرتے، پھر ہماری محبت مکمل نہیں ہے، ایمان کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر ہم مومن کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہستی سے محبت کی جائے، دوسری ہستی کی نفی کی جائے، پھر منافق کا درجہ ہے، یہ محبت کا درجہ نہیں ہے۔ یہ درجہ نہ میں نے بیان کیا ہے، نہ کسی خطیب نے بیان کیا ہے، یہ درجہ میرے محمد عربی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو ان دو طبقات سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہو سکتا ہے، جو ان دو گروہوں سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ابھی تک نہیں ہوا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات۔ اور پھر اس کے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس بات کی تائید فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ پر صحابہ اکرام کی شان کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، آخر تک ساتھ دیا، جنگوں میں شریک رہے، کتنی جانیں انہوں نے قربان کی نبی علیہ السلام کی شان کے لیے، عظمت کے لیے، مقام کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے مسیلمہ کذاب سے جب لڑائی ہوتی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 1200 صحابہ، اتنے صحابہ نے جان پیش کر دی تھی گستاخ کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت ہے، یہ عظمت ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بازو کٹوا دیا، دوسرا بازو کٹوا دیا، حتیٰ کہ گردنیں کٹوا دی۔ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں گر پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے عظمت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا ان کے مقام سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جو اپنی جان محمد عربی علیہ السلام کی نفس کے لیے، جان کے لیے، عظمت کے لیے قربان کرنے والے ہوں، اگر ان کے شان عظمت سے کوئی انکار کرتا ہے تو میں اس کو کیا درجہ دوں؟ وہ اپنے آپ کو خود ہی درجہ دے دے، میں اس کو کوئی درجہ نہیں دیتا۔ اس کو چاہیے کہ خود سوچے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ کس طرح
ان صحابہ کا انکار کر سکتا ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان پیش کی؟ جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچے. اس طرح ان کی عظمت اور شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی رسول، اور جو ان کے ساتھ تھے، ساتھ دینے والے ہر وقت، ان دونوں ہستیوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ایک کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جو اس کا ساتھ دینے والے، ایمان لانے والے، ان کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ نے فرمایا نور ہوگا، روشنی ہوگی ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی. کل قیامت کے دن سامنے بھی روشنی ہوگی اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی روشنی ہوگی، علم کی، عمل کی، عظمت کی، مقام کی اور موافقت کی، جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت اختیار کی آپ کی سیرت میں، آپ کی سنت میں، آپ کے طریقے میں. اس لیے ان کے لیے کل قیامت کے دن روشنی روشنی ہوگی جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. پھر وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام ہیں اور اہل بیت ہیں. صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا. اور میں ان کے بارے میں جھگڑ کر ایک کو فضیلت نہ دوں، دوسرے کو فضیلت دے کر خود نور سے محروم ہو جاؤں، خود نور سے محروم ہو جاؤں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ کہ جن دونوں ہستیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن صحابہ اکرام کے لیے بھی نور ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نور ہوگا. اس صحابہ اکرام میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ بھی شامل ہیں، اور میں انکار کر کے نور سے محروم ہو جاؤں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو حد درجے کی بے عقلی ہے کہ میں بلا وجہ انکار کر کے اپنے آپ کو نور سے محروم کر لوں، جنت سے محروم کر دوں اور مومن کے درجے سے محروم کر لوں. ان کی محبتیں، آپس میں رفاقتیں بہت زیادہ تھی. ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہے. پچھلی آیت میں بھی اللہ نے ساتھیوں کا ذکر کیا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کا ذکر کیا. فرمایا یہ کفار کے لیے تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، ان کی آپس میں بڑی محبتیں اور شفقتیں ہیں، اور آپس میں بڑی محبتیں تھیں، قریبی تھے، رشتہ داریاں تھی، تعلق تھے، آپس میں ایک دوسرے کو رشتے دیے ہوئے تھے. کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کسی کا سسر تھا. یہ صحابہ کی آپس میں اور اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک گھر کے اندر اختلاف تنازعات تو ہوتے ہیں، اختلافات تنازعات تو ہوتے ہیں، ہر کسی کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کا بھی آپس میں تنازع ہو سکتا ہے، ان کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ان کا ایک ہی گھر کا ماحول تھا، ایک طرح کے تھے اور ایک ہی پیغمبر کے پیروکار تھے. ان کے آپس میں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے رہتے تھے. اگر ان اختلافات کو لے کر ہم جو ہے اپنے فتوے لگانا شروع کر دیں تو پھر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ان کا فیصلہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا اور پیغمبر کی زبانی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا. نعوذ باللہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو وہ صحیح تھے، درست سے ایمان والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد وہ پھر گئے. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے عالم الغیب ہونے کی ہم نفی کرتے ہیں؟ یہ جملہ کہہ کر کہ وہ بعد میں غلط ہو گئے، بعد میں درست نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے جو ان کی شان بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، ان کے ایمان کی گواہیاں دی، اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے حدیث کی روشنی میں ان کے مقام کو بیان کیا، ان کا جنت میں مقام بتلایا. پھر کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط بیانی کی تھی کہ وہ بعد میں پھر گئے؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ بعد میں پھر جائیں گے اور ان کو یہ مقام نہ دے؟ تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان والے تھے
ہیں، رہیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ان کو صلہ بھی دے گا. جو ان کی ایمان کا مقام تھا، مرتبہ تھا اور منقبت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن نور سے نوازے گا، ان کو جنتیں دے گا، ان کو اعلیٰ مقام دے گا. اہل بیت کے لیے بھی اعلیٰ مقام ہے، اور باقی صحابہ کے لیے بھی، اہل بیت اور باقی صحابہ کے لیے بھی بڑا مقام عالی ہے. کل قیامت کے دن جنت میں ان کی رفاقتوں کا بیان میں کر رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی جو خاندان ہے، فرماتے ہیں یہ خاندان اور یہ قرابتیں جو ہیں مجھے اتنی محبوب ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قرابت داری کا پہلے لحاظ نہیں کروں گا. وہ ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن مجھے ان سے زیادہ جو لحاظ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا ہے. ان سے میں زیادہ صلہ رحمی کروں گا، کیونکہ ان کا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام بھی دیا اور فضیلت بھی دی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو احسانات ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ابو بکر کے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، میرے ساتھیوں میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے احسانات کے تلے میں آج تک شرمندہ ہوں اور اس کے احسانات پورے نہ کیے ہوں سوائے ابو بکر کے. اس کے احسانات اتنے ہیں میں نے دنیا میں ادا نہیں کیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. سیدنا عمر کا کیا مقام تھا اور وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المطالب العالیہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، انت احق بالاذن من عبداللہ ابن عمر انما انت علی رؤوسنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسین سے کوئی معاملہ ہوا جس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی کوئی اور رائے تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور چاہا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی رائے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سیدنا حسین سے فرما رہے ہیں اس لیے کہ نواسہ رسول ہیں، مقام، فضیلت، مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. فرمایا کہ آپ کی رائے ہمارے لیے فوقیت رکھتی ہے، اور فرمایا انما، بے شک، انت علی رؤوسنا، آپ تو ہمارے سردار ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر خلیفہ ثانی جو فرما رہے ہیں آپ تو ہمارے سردار ہیں. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں سیدنا عمر. ان کا بھی بڑا مقام اور بڑی فضیلت ہے، جو ہر وقت تلوار نکال کے رکھتے تھے دشمنوں کے لیے، جو ہر وقت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی گستاخی دیکھتے سب سے پہلے تلوار نکال لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول اگر حکم دے میں گردن اڑا دوں. ہر وقت جو ساتھ رہنے والے وہ فرما رہے ہیں حسین ہمارے سردار ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ، بلکہ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے وظیفہ جاری کیا، سب کے لیے وظیفہ جاری کیا، اور نواسہ رسول سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے خاص طور پر 5000 درہم مقرر کیا. سب سے زیادہ 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا، جو ہر مہینے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا. تو سب سے زیادہ کس کا تھا؟ سیدنا حسن و حسین کا. یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، ان کی آپس میں یہ قرابتیں تھیں، محبتیں تھیں.
تو پھر دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان کا بھی مقام ہے یا فضیلت؟ یقیناً ان کا مقام ہے، فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں اور اتنے عظمت والے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ جس طرح سیدنا حسین کو زندگی میں خوشخبری دے دی، اسی طرح سیدنا عثمان کو بھی زندگی میں خوشخبری دے دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح نکاح ہوتا ہے؟ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر دونوں مشورہ دیتے ہیں سیدنا علی کو کہ علی، آپ کے لیے ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ راضی ہو جائیں۔ دونوں نے مشورہ دیا، رضامندی کا اظہار کیا انہوں نے، اور دونوں بزرگ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ دونوں خلیفہ اول اور دوم نکاح کی پیشکش رکھی ہے اور رشتہ مانگنے کے لیے دونوں گئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں اور پھر مالی معاونت کون کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مالی معاونت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ یہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مقام ہے، قرآن و حدیث ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ آپس میں کبھی بھی نفرتیں نہیں رکھتے تھے، کبھی بھی بغض نہیں رکھتے تھے۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے تھے لیکن یہ اختلاف قطع کلامیوں تک نہیں پہنچتے تھے، بلکہ پھر صلح ہو جاتی تھی، پھر رضامندیاں ہو جاتی تھی۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم صرف بتلانے کے لیے جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عائشہ اور میری محبت کے بارے میں، جو مجھ سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے معاف فرما دے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ فطری طور پر میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ انصاف کے خلاف ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنے حق میں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت سے ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہے تاریخی جملے، فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ فرماتی ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں میں سے جتنی مشابہ بات کرنے میں اور کلام کرنے میں نبی علیہ السلام کے سیدہ فاطمہ تھی۔ جتنی وہ مشابہ تھی، جتنی مشابہت رکھتی تھی، بات کرنے کا انداز بھی وہی، کلام کرنے کا انداز بھی وہی۔ اور پھر فرماتی ہیں وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہ آتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آگے چلنے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها، ان کا بوسہ لیتے تھے، ورحب، اور ان کو مرحبا کیا کرتے تھے، فاخذ بیدها، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر فاجلسها فی مجلسه، اپنی مجلس کے اندر اپنے ساتھ بٹھا دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں، مجھے بتلائیے کوئی اگر بغض رکھتا ہے، کوئی اگر دشمنی رکھتا ہے، کوئی اگر ایسا معاملہ رکھتا ہے، کیا اتنی بڑی کوئی کسی کی شان بیان کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس کی کمی کوتاہیاں بیان کرے گا، وہ تو بتائے گا اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، لیکن ہاتھ المومنین میں سے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کر رہی ہے، اور ایسی عظیم شان جو تاریخی لفظوں میں لکھی جائے۔ اور پھر آخری نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کے بارے میں آ کر بات کرتی ہے سیدہ فاطمہ، نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اے بنیت الست تحبین ما حب، فقالت بلا، قال فاحبی هذه، فرمایا اے میری بیٹی کیا اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے میری بیٹی کیا اس سے آپ محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟
جب یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادا ہوئے، سیدہ فاطمہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں اس سے ضرور محبت کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ فَأَحِبِّي هَذِهِ، اے فاطمہ پھر اس عائشہ سے محبت کرنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے قابل احترام، عزت والے، مقام والے، شریعت عظمت والے صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ ہم ان دونوں طبقات سے، ان دونوں گروہوں سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے یہ دونوں ہستیوں سے محبت جو ہے انشاءاللہ کافی ہو سکتی ہے اگر صحیح معنی میں ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختلافات سے بچ کر صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔